آیت نمبر ہے 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، اور تم نہ قتل کرو النفس، اس جان کو، اس انسان کو، التي حرم اللہ، جس کا قتل اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، الا بالحق، ہاں کسی حق کی وجہ سے۔ ومن قتل مظلوما، جو شخص مظلوماً قتل کر دیا گیا، ظلماً قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک قوت رکھی ہے، فلا یسرف فی القتل، لیکن وہ بدلہ لینے میں حد سے نہ پڑے، انہ کان منصورا، اللہ اور اللہ کے دین کی طرف سے اس ولی کی مدد کی جائے گی۔ انسان کا قتل، یا یوں کہہ لیجئے ایک انسان کی جان، اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی معزز ہے۔ اکثر قرآن و سنت میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو قرار دیا گیا ہے وہ کسی بے گناہ انسان کا قتل ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق کی رعایت نہیں کی گئی۔ غیر مسلم بے دین لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق خود سے طے کیے ہیں کیا ہے۔ ان کے نزدیک انسانی حقوق یہ ہیں کہ جو بندہ جہاں چاہے شراب پیو، اس کو کوئی نہ روکے، جو بندہ جیسا لباس پہننا چاہے پہنے، اسے کوئی نہ روکے، مرد اور عورت کے تعلق پر کسی طرح کی کوئی قدغن اور پابندی نہ ہو، اس کو وہ انسانی حق کہتے ہیں۔ جو جس طرح بے مہار بے لگام زندگی گزارنا چاہے وہ اس کو انسانی حق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی فہرست خود مرتب کی، اور پھر مرتب کرتے کرتے یہاں تک کہ ہم جنس پرستی کو بھی انسانی حقوق میں شمار کر لیا، اور بغیرتی آگے بڑھی تو کسی بھی دنیا کے مذہب، کسی بھی دین کے مقدس شخصیات پر جو چاہو زبان کھول دو، جس نبی کو چاہو گالی دے دو، جس مذہبی کتاب کو چاہو جلا دو۔ کہتے ہیں جی یہ آزادی رائے ہے، اظہار آزادی رائے ہے، یہ انسانی حق ہے۔ نہیں، انسانی حقوق وہ ہیں جن کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور قرآن نے بیان کی۔ اس سے بڑھ کر انسانی حقوق نہیں ہو سکتے۔ مثلا انسان کا سب سے بڑا حق اس کی جان کا احترام ہے۔ بھئی انسان کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ اس کی جان کی حفاظت اور احترام ہے۔ کسی بھی انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اسلام سے بڑھ کر کسی نے اس کو جرم نہیں کہا۔ اب ذرا ایک آیت سنیے آپ، 5ویں پارے میں ہے، جس نے کسی، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا بھائی، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ انسان۔ جس طرح ایک مسلمان کی جان کو تحفظ حاصل ہے، بالکل اسی طرح ایک کافر کی جان کو بھی اسلام میں 100% تحفظ
قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، ہاں مسلمان ہونے کی وجہ سے خاص اس کو عزت دی، جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا متعمدًا، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم۔ صرف اتنا نہیں، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُمْ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس پر بھائی کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے قتل میں ساری انسانیت بھی اکٹھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایک انسان کے بدلے میں سارے انسانوں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اسلام کے یہاں اتنا ناپسندیدہ ہے۔ اب اگر مسلمان ان آیتوں کو مد نظر رکھے تو بھائی قتل کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں سالانہ ہمارے پاکستان کے ایک ڈویژن میں 5-5 ہزار قتل ہوتا ہے سالانہ۔ مجھے اب کا تو یاد نہیں، شاید 2018 یا 17 میں کسی جگہ پڑھا تھا کہ پاکستان میں جو سالانہ جو قتل کی وارداتیں ہیں وہ تقریباً 35,000 ہیں۔ بھائی کتنی؟ 35,000۔ اسلام نے ایک تو اس پر بہت سختی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل کے 2-3 واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ وہ ہے جو میں نے پچھلے جمعے کی تقریر میں آپ کو سنایا تھا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور مقصد ان کا مالی مفاد سمیٹنا تھا۔ مدینہ منورہ آ کر کچھ دن رہے، بیمار پڑ گئے، جسم پر الرجی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سے باہر ہماری چراگاہ میں چلے جاؤ۔ وہاں چلے گئے اور بیت المال کے اونٹوں کا دودھ پیا اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، صحت مند ہو گئے، موٹے تازے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا اور سارے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ سارے اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ ایک قتل یہ ہوا۔ ایک بچی تھی خیبر میں، اس نے زیور پہن رکھا تھا۔ ایک یہودی نے اس بچی کو بہت بے دردی سے قتل کیا، اس کا سر پتھر پہ رکھ کے دوسرا پتھر مارا، اور بخاری مسلم وغیرہ میں یہ واقعہ آتا ہے۔ اس بچی کو قتل کر دیا، اس کا سارا زیور نکال لیا۔ وہ زیور پکڑا گیا کہ یہودی کے پاس سے، اور وہ قاتل پکڑا گیا۔ اللہ کے نبی نے، یہ 2 واقعات ہوئے قتل کے، اللہ کے نبی نے سر عام ان سے قصاص لیا۔ سر عام ان سے کیا لیا؟ قصاص لیا۔ بس پھر پورے جزیرہ عرب میں قتل کی کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ حضرت یسار کو ان بے شرموں نے قتل جب کیا تو پہلے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو یوں، اور پھر کانٹے لے کر ان کی آنکھیں پھوڑی، اور پھر بدبختوں نے ان کی زبان نکال کے زبان میں بھی کانٹے چبھائے، اور پیاس سے حضرت یسار کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے ایک جماعت کو بھیجا ان کو پکڑنے۔ انہوں نے جا کر ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر کے لے آئے۔ یہ 8 افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم نے قتل کیا تمہیں بھی ایسے ہی قتل کیا جائے گا۔ ایک بندے کے قتل میں کتنے افراد شامل تھے؟ 8۔ 8 کے 8 کو یوں ہی قتل کیا گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور لوہے کی سلائی ان کی آنکھوں میں پھیری گئی، چونکہ انہوں نے کانٹے چبوئے تھے حضرت یسار کے، اور ان کو پانی نہیں دیا گیا، اور گرمی میں وہ مدینہ کی تپتی ہوئی ریت پر تڑپ تڑپ کے مرے۔ اور اس یہودی کو بھی اسی طرح قتل کیا۔ اس یہودی کو بھی بھائی کیا کیا؟ اسی طرح قتل کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دوبارہ مدینہ میں
کسی کو اس کی جرت نہیں ہوئی۔ مدینہ تو کیا پورے جزیرہ عرب میں پھر کسی کو قتل کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، تم نہ قتل کرو کسی اس انسان کو الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ جس کی جان کو اللہ نے کیا قرار دے دیا ہو؟ حرام۔ میں نے ابھی عرض کیا شرک کے بعد جو بڑے بڑے گناہ قرآن کریم نے شمار کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا گناہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ الا بالحق، ہاں حق کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں قتل کی کئی وجوہ ہیں۔ مثلا ایک تو کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے، اس قاتل کو قتل کیا جائے گا، حق ثابت ہوگا شریعت کا۔ نمبر 2 جہاد ہے، کافروں سے جب جنگ کی جائے گی تو مد مقابل ظاہر ہے جہاد میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ دوسری صورت ہے اسلام میں جہاں قتل کی گنجائش ہے۔ صحیح بخاری میں ہے مرتد، اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر جائے اس کو 3 دن تک قید رکھا جائے گا، اس کے سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 4 اگر کوئی بغاوت کر دے اسلام میں، یہ بھی سورہ مائدہ میں ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، قرآن وہاں بیان کر رہا ہے۔ اگر کوئی اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کر دے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اور باغی کو حدود حرم میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے 87-88 میں جب حج کے موقع پر بغاوت ہوئی تھی، اس میں پاکستان کے بھی کچھ لوگ شامل تھے، اور اچانک حرم کے اندر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا پورے بیت اللہ پر، حدود حرم پر، مسجد حرام پر، اور 2-3 دن 4 دن کئی دن پھر آپریشن چلا تھا۔ تو اس وقت یہی مسئلہ پیش آیا تھا کہ آیا حرم میں اس طرح آپریشن کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو پوری دنیا کے فقہاء اہل علم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ یہ باغی ہیں لہٰذا ان کو قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور ان کو پھر قتل بھی کیا گیا، اور ان بے شرموں نے کئی حاجیوں کو بھی قتل کیا تھا، تو اب قصاصاً بھی ان کو قتل کیا جانا تھا، تو ان کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ڈکیتی کرے اور ڈکیتی میں قتل کی واردات بھی ہو جائے، اس کو بھی پھر قتل کیا جائے گا، باغی کو بھی قتل کیا جائے گا، قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی شادی شدہ جو ہے وہ بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، اس کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ یہ جو ساری شکلیں ہیں الا بالحق سے یہ مراد ہے۔ قرآن کریم جہاں بھی کسی انسان کو قتل کرنے سے روکتا ہے الا بالحق کا کلمہ وہاں موجود ہے، اور اس کی تشریح کر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب قرآن نے فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جس شخص کو قتل کر دیا گیا ظلمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے وارثوں کے لیے ایک سلطان، ایک طاقت رکھی ہے۔ پوری ریاست جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہماری طرح نہیں کہ ماشاءاللہ سارا نظام ہی کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ قاتل کے ساتھ۔ مقتول کو انصاف لینے کے لیے بعض مرتبہ قاتلوں سے زیادہ پیسہ لگانا پڑے گا، اور اکثر پاکستان میں 90% مقتول کے ورثاء پیسہ لگا کے ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، پیسہ لگا کے ہمت ہار کے بھائی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمارا پیسہ یا قاتلوں کے برابر لگے گا، ان کے قریب تو لگ ہی جائے گا، کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ اسلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا ایک معاملہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میں اس معاملے کو نپٹا نہ لوں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 24 گھنٹوں میں اس معاملے کو نپٹایا اور قاتل کو سزا دینے۔ فرمایا میں اس وقت تک چین سے آرام سے نہیں بیٹھوں
جب تک میں قاتل سے اس کا قصاص نہ لے لوں۔ اسلام نے اس کو طاقت دی ہے۔ ہاں، پھر مقتول کا جو وارث ہے اس کو دو حق ہیں۔ اگر جو ٹیکنیکل باتیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر وہ قتل عمد ہے اس کی کچھ شرائط فقہا نے بیان کیے، جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہے پھر قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ہاں، مقتول کے وارث کو یہ حق ہے کہ وہ اگر دیت لینا چاہے، پیسے لے کر صلح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھائی ہم سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ فلاں ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا، آیا ہم پیسے لے کر صلح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسلام نے اس کو وارث کا حق قرار دیا۔ اگر ورثاء صلح کرنا چاہیں تو کوئی عار والی بات نہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں تانا دیتے ہیں نا کہ تم نے اپنے عزیز کا خون بیچ دیا، یہ بالکل جائز نہیں۔ بھائی دیت اسلام میں ہے یا نہیں؟ دیت بالکل ہے۔ اگر قتل عمد ہو، جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو، مقتول کا وارث جو ہے ویسے معاف کرنا چاہے وہ بھی جائز، قصاص لینا چاہے وہ بھی جائز، اور بدلے میں دیت لینا چاہے بھائی وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی بالکل جائز ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں موقع پر میرا ایک جھگڑا ہو گیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ اس طرح زیادتی کی اور میں نے اپنا حق لینے کے لیے پاکستان کے سسٹم کے ساتھ تحت بھاگ دوڑ کی تو میرا بھی 10 لاکھ خرچ ہو گیا۔ اب وہ معذرت بھی کر رہے ہیں، صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیا میں ان سے خرچہ لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ بھائی خرچہ بالکل لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے، شرعاً بالکل جائز ہے۔ پیسے لے کر کسی معاملے میں صلح کرنا اسلام نے بھائی اس کو کس کا حق قرار دیا ہے؟ جو متاثر ہے اس کا حق قرار دیا ہے۔ ہاں، آگے فرمائے فلا یسرف فی القتل۔ قرآن جیسا انصاف کوئی فراہم ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہاں، قتل میں حد سے نہ بڑھنا۔ اگر اللہ نہ کرے تمہارے خاندان کے کسی بندے کو قتل کر دیا گیا ہے، تم قصاص لو یا دیت لو، لیکن قتل میں حد سے نہ بڑھنا۔ ایسا نہیں کہ ایک کے بدلے میں 2 ہو، یا قاتل کے والد کو قتل کر دو، یا قاتل کے ورثاء کو قتل کر دو، یا کسی اور عزیز کو قتل کر دو۔ ہمارے یہاں سیاسی طور پر کیس ایک پر ہوتا ہے، اس کے سارے خاندان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں بالکل حرام ہے۔ یہ اسلام میں کیا ہے؟ بالکل حرام ہے۔ ہمارے دین میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو اب بے دینی ہے نا۔ میں نے بہت پرانی بات ہے، ہم اس وقت طالب علم تھے، حفظ کرتے تھے، تو ایک جگہ میں نے یہ منظر دیکھا، بیٹا خبیث تھا، نالائق تھا، قتل و غارت میں بدماشی میں رہتا تھا، اس کے والد بہت متقی پرہیزگار، بہت پورے علاقے کے قابل احترام، اور انہوں نے اپنی مسجد بنائی ہوئی۔ بیٹے نے قتل کیا ہوا تھا، وہ جو مقتول کے ورثاء تھے وہ بھی بدماش تھے۔ وہ بدبخت جس نے قتل کیا تھا وہ تو ہاتھ نہیں آیا۔ وہ حاجی صاحب میں نے خود دیکھا، ہم مسجد میں موجود تھے، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کو آ کے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ان کو قتل کیا۔ اب جہنم میں گئے، یعنی مظلوم ہونے کے باوجود بھی چونکہ ظلم میں حد سے بڑھ گئے، کہاں گئے؟ جہنم میں گئے، جہنم میں گئے۔ اور بھائی یہ جو زمین پر جو تباہی مچی ہوئی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے معاملات کو، کل کا انشاءاللہ جمعے پر میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اب جو ظلم ہو رہا ہے، جس درجے کا ہو رہا ہے، آپ چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھول جائیں گے۔ آپ چنگیز خان اور ہلاکو، سچ بات ہی ہے، سوشل میڈیا پر جو کچھ آ رہا ہے نا، ایک نظر دیکھنے سے بندہ رات کو سو نہیں سکتا۔ اتنا انسان، درندے بھی یوں نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں درندوں کی بھی مثالیں ہیں، درندوں کی بھی مثالیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سانپ کو بھی پکڑ لیتے ہیں، سانپ بھی ان کو کچھ نہیں کہتا، سانپ بھی ان کو۔ اب فلسطین میں بھائی 2 دن کے بچے سے لے کے 90 سال تک مردوں میں شہید ہیں۔ نہ 2 دن کے بچے کو معافی اور نہ 90 سال کے بوڑھے کو معافی۔ اور چاروں طرف ذرا نقشے پر دیکھیے، اسلامی ملکوں کی صفیں موجود ہیں چاروں طرف، تمام اسلامی ملکوں کے بالکل درمیان میں، اور چھوٹا سا اسرائیل، چھوٹا سا اسرائیل، اور
جو تقریباً یہ جو فلسطین میں اب جو شہادتیں ہوئی ہیں، پچھلے 60 سالوں میں فلسطینیوں نے جتنی شہادتیں دی ہیں، اس مرتبہ 60 سالوں کی شہادتیں ایک طرف اور اس مرتبہ کی شہادتیں 60 سالوں سے زیادہ ہو گئی. 60 سالوں سے بھائی کیا ہو گئی ہیں؟ زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے عرب بدماش خبیث سوائے بیان کے وہ بھی بڑے ڈیلے ڈالے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد، لیکن اس کی ایک نحوست اور لعنت پوری دنیا پر پڑے گی. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا جو ہے اس وقت مہنگائی کی بد امنی کی طرف جاری ہے، پوری انسانیت کو خطرات لاحق ہیں. کس وجہ سے؟ جب عالمی جرم ہوتا ہے نا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں بھی پھر عالمی سطح کی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سزائیں بھی بھائی کیسے آتی ہیں؟ عالمی سطح کی آتی ہیں. بہرحال قرآن نے فرمایا فلا یسرف فی القتل، تم قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو، انہ کان منصورا، یہ جو مقتول کے ورثاء ہیں اللہ اور اللہ کے دین کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہم سوائے اپنی بے بسی اور دعا کے اور کڑنے کے، اے اللہ اتنا خون بہا دیا گیا ہے، اے اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ اب تو ہمارے پاس آپ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے. اللہ ہم بے بسی کا شکار ہیں. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں. اے اللہ ان کے خطے پر قبضہ کر کے اے اللہ ظلماً ان کو قتل کیا جا رہا ہے. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. عالم اسلام کو اے اللہ ایمانی غیرت عطا فرما، اسلامی ملکوں کو غیرت عطا فرما. اے اللہ ان کو ایمانی حمیت عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اپنے گھر کو ان بدبختوں کے قبضہ سے اے اللہ اس کی کوئی آزادی کے کوئی اسباب پیدا کر دے. اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.